بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر ایمان لانے کا بیان چل رہا ہے، جس میں سے ہم نے کچھ نکات پہلے جان لیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ توحید کہتے اسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کس چیز میں؟ اس کی ذات میں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے وجود میں، اس کے ایگزسٹنس میں ایک ماننا۔ ایک سے زیادہ خدا نہیں مان سکتے، اس کو کہتے ہیں ذات میں ایک ماننا۔ دوسرا ہے صفات میں، یعنی ایٹریبیوٹس میں، ٹھیک ہے۔ تیسرا اس کے افعال میں، یعنی اس کے کاموں میں، یعنی جو وہ کام کرتا ہے، جو اس کی صفات ہیں، رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا، یہ اس کی خصوصیات ہیں، کسی اور کے اندر یہ بات نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ذات، صفات اور افعال میں، ان تمام میں اللہ کو اکیلا ماننا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ بھی ماننا کہ اس کے برابر کا کوئی نہیں، یہ بھی ماننا کہ اس جیسا کوئی نہیں، اور یہ بھی ماننا کہ مخلوق میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے، کیونکہ خالق وہ ہوتا ہے جس نے سب کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور مخلوق میں سے کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ تو اللہ پر ایمان لانے میں تفصیلات ہیں کچھ، ہم لوگ صرف جنرلی بولتے ہیں میں اللہ پر ایمان لے آیا، لیکن اللہ کو کیسے مانا جائے؟ ایمان لانا مطلب اللہ پر کیا ہے، کون سے پیرامیٹرز ہیں، کیا کرائٹیریاز ہیں، کیا چیزیں ہم کو اللہ کے تعلق سے جاننی چاہیے، ضروری ہیں، اور کیا چیزیں ہم نگیٹ کرتے ہیں، یعنی اس چیز کی اللہ کی ذات سے نفی کرتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں کہ یہ چیز اللہ میں نہیں ہے معاذ اللہ، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، اور ہر وہ چیز جس کو آپ عیب سمجھتے ہو، کسی چیز میں کمی سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے۔ مثال بھولنا، یہ ایک عیب ہے، اگر کسی انسان کے اندر ہو تو ہم بولتے ہیں یار اس کو بھولنے کی بیماری ہے، جو بھی ہے، یا یادداشت کا کمزور ہونا، یہ ایک عیب ہے، اللہ کی طرف کسی قسم کا عیب منسوب نہیں کر سکتے۔ جھوٹ بولنا، یہ ایک عیب ہے، اللہ کی طرف اس چیز کو ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مانتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی ذات سے ہم اس چیز کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ذات ہیں ہم ذات سے نفی کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تفصیلات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم بولتے ہیں نا اللہ رب ہے، تو اس کی پراپر ڈیفینیشن خود اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرما دی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات پہلے سے کامل پرفیکٹ ہے۔ ہم ہر چیز پر ڈیپینڈنٹ، ہم زندہ رہنے کے لیے ہم کو سانس کی ضرورت، کھانے کی ضرورت، پانی کی ضرورت، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کا معاذ اللہ کچھ نقصان ہے، بالکل نہیں، اللہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد، اس کا کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اس کا کوئی باپ بھی نہیں، یعنی اس کو کسی نے پیدا بھی نہیں کیا اور وہ کسی سے پیدا ہوا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی کوئی اس کے برابری کا ہے۔ یہاں تک اللہ نے یہ پورے سورے میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہو اس کے بارے میں بتایا، اور کوئی مضمون ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو، اتنا چھوٹا، اسی لیے سورہ اخلاص بولتے ہیں اس کو، اخلاص خالص سے ہے، خالص کہتے ہیں پیورٹی کو، ٹھیک ہے۔ خلص الاصل، یہ عربی زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ شہد کو خالص کر دیا گیا، پیور کر دیا گیا، ٹھیک ہے، شہد جو ہے ہنی، یہ پیور ہو گیا، تو اس کے لیے خلص لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس چیز کو پیور کرنا۔ یہاں کس چیز کو پیور کیا جا رہا ہے؟ عقیدہ توحید کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پیور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عقیدہ توحید کی ابتدا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، سننے سے ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ بیان کیسے کر رہا ہے، سورہ اخلاص شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ معلوم ہوا کہ توحید ان مضامین کو کہیں گے، ان باتوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سن کر اللہ کے بارے میں جانی ہے،
صرف اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے جو چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھ آئے وہ وحدت یا وحدانیت ہو سکتی ہے، توحید نہیں ہو سکتی. دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پر پہلے کئی ایسے لوگ گزرے ہیں، سوکریٹس ہو گیا، مطلب سقراط جسے کہتے ہیں اردو میں، افلاطون ہو گئے، اور کئی ایسے جو منطق کے ماہر لوگ تھے، لٹریچر کے بھی ماہر تھے، وہ لاجک کے ماہر لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو اپنی عقل کو ہر چیز کی دلیل سمجھتے ہیں. جو چیز عقل میں بیٹھے اسے مانا جائے، جو چیز عقل میں نہ بیٹھے اسے نہ مانا جائے. ٹھیک ہے، یہ ان کے نزدیک پیرامیٹر ہے. عقل ان کے لیے سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ان لوگوں نے جو چیزیں ڈسکور کی، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے کائنات کے اندر چیزوں کو دیکھ کے غور و فکر کر کے جو چیزیں معلوم کی، جو باتیں معلوم کی، تو وہ اگر توحید کے سملر ہے تو وحدت یا وحدانیت اللہ کے ایک ہونے کو اگر سمجھا جا رہا ہے اسے، تو وحدت تو بولیں گے اس کو، لیکن اس کو توحید نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. صرف عقل سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جا سکتا، عقل سے صرف اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک واسطے کی ضرورت ہے، اور وہ رسالت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کمپلیٹ معرفت حاصل کی ہوئی ہے، اور انہی کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھیجے جاتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور کیسا ہے. ٹھیک ہے. تو لازم سی بات ہے کہ کوئی بھی اپنی عقل سے اللہ کے بارے میں کوئی ازمپشنس نہیں کر سکتا. یہ چیز وہ ہے کہ جس کو پہلے آقا علیہ السلام سے سنا جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ٹھیک ہے، هو اللہ احد، یعنی واسطہ رسالت کو ماننا فرسٹ پیرامیٹر ہوا. پھر سیکنڈ پیرامیٹر یہ کہ جسے خدا مانا جا رہا ہے اسے ایک بھی ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. احد مانا جائے، ایک مانا جائے. ٹھیک ہے. صمد مانا جائے، صمد یعنی بے نیاز مانا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ماننا ہے کہ اسے پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا. یہ ماننا ضروری ہے. کیوں ماننا ضروری ہے؟ چند میں نے اس کے دلائل دیے کہ بیٹا باپ سے کم ہوتا ہے اور باپ بیٹے سے اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر اس کا باپ مانا جائے تو لازم سی بات ہے، یہ تو باپ تو افضل ہوتا ہے بیٹے سے، تو وہ بڑا خدا ہو گیا، اور ایسا تو ہے نہیں، تو یہ غلط عقیدہ ہے. اسی طرح اگر بیٹا مانا جائے، اس کا کوئی بیٹا مانا جائے، تو یہ لازم سی بات ہوتی ہے کہ بیٹے کے اندر باپ کی صفت اترتی ہے. تو اگر باپ خدا ہے تو بیٹے کے اندر خدائی کی صفت آنی چاہیے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی باپ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ انسان کی سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اللہ کو اپنی عقل میں بٹھانے کی کوشش کرتا کہ ہم بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے تو اللہ بھی معاذ اللہ ماں باپ سے پیدا ہونا چاہیے. ایسی چھوٹی سوچ یہ صرف انسان کی ہو سکتی ہے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ عقل میں آ جائے پوری طرح یہ بھی ضروری نہیں. عقل چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر. سمجھے؟ کلیئر؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے یہاں پر. جیسے کہ اب یہ بولنے کی نوبت کیوں آئی؟ اب بولیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. نہیں، پچھلے کئی فرقے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کا بیٹا بھی مانا ہے. ٹھیک ہے. کفار نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، اور یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جو کہ نبی تھے. عیسائیوں نے کہا، کرسچنز نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی بچی کرسچن تھی، وہ اپنے باپ سے پڑھ رہی تھی. میں نے دیکھا، وہ ویڈیو دیکھا، اس کے اندر چھوٹی بچی، مطلب میرے خیال سے 3-4 سال کی ہوگی، وہ پڑھنے لگی کہ جیزس کرائسٹ as he was growing he learned more and more about his God. ٹھیک ہے. کہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے وہ اللہ کے بارے میں اور زیادہ جاننا شروع کر دیے. رائٹ. ان کا نالج اللہ کے بارے میں بڑھتا گیا. دین اس کے سڈنلی ایک کوشچن ذہن میں آیا، when he was learning more and more about God, how could he be God? وہ خود خدا کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خدا کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کر رہے تھے. تو اس کے باپ کو جواب ہی دینے نہیں آیا. یہ کرسچن فیملی کی میں بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی بچی کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ پوچھ سکتی سوال اس بارے میں. ٹھیک ہے. ہمارے عقائد اتنے صاف ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک کوئی
لا ہی نہیں سکتا، ہر چیز کا جواب مل جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا ذات میں کوئی شریک نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں بھی یہ جان لو کہ ہر غلط کام جو ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے یا برا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ ہر ناجائز کام کو شرک نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ شرک کا اپنا ایک خاص کرائٹیریا ہے، ٹھیک ہے، شرک کی اپنی ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے، یعنی اللہ کی ذات یا صفات میں یا اس کے افعال میں کسی کو شامل سمجھا جائے، انکلوڈ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب تک یہ نہ پایا جائے شرک نہیں بول سکتے۔ آج کل رواج بڑا عام ہو گیا ہے، کوئی بھی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی چیز کو شرک بول رہے ہو تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کون سے توحید کا عقیدے کا رد ہوا۔ اس کی مثال پہلے سمجھو کہ توحید ایسا ہے جیسے کہ دن، اور شرک اس کا بالکل اپوزٹ ہے جیسے کہ رات۔ سمجھ رہے ہو؟ توحید اگر دن ہے تو شرک رات ہے۔ اگر آپ بول رہے ہو یہ رات ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ دن نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اسی طرح اگر کسی چیز کو یہ بولا جائے کہ یہ شرک ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ توحید کا کون سے عقیدے کا رد کیا گیا، کون سے توحید کا ہمارا فارمولا ٹوٹ گیا، یہ پروف کرنا پڑے گا۔ صرف کسی چیز کو شرک بول دیا ہے تو ہو نہیں جاتا وہ، سمجھے نا؟ تو پہلے تو معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا چیزیں توحید میں شامل ہیں، اور ان میں سے کون سی چیز کا انکار ہوا تو وہ شرک بن گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اتنا بول دینے سے کافی بھی نہیں کہ بابا ہاں شرک بن گیا، بلکہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ توحید کے کون سے لیولز میں سے توحید کی کون سی قسم کا انکار ہوا، اور یہ شرک کی کون سی قسم میں فال کرتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک ڈیٹیل سٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں۔ ہر ایر غیر نے بول دیا تو سن لیا اور ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت احتیاط والا مسئلہ ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ بولنے جا رہے ہو، زبان 1000 بار سوچنا کھولنے سے پہلے۔ کوئی بھی آپ بولتے ہو کہ یہ اللہ ایسا ہے بولنے جا رہے ہو، حالانکہ ہم اس کے بارے میں بالکل معرفت نہیں رکھتے جب تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور علماء کے ذریعے نہ سنیں، برابر۔ تو لوگوں کی زبانیں اتنی کھلی ہوئی ہیں کہ جہالت میں، غصے میں، اور ایسی کفریہ جملے بول دیتے، اللہ کے بارے میں بول دیتے، ٹھیک ہے، اور ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ ایک عورت نے کہا بارش ہو رہی ہے، دھوپ تھی، اچانک بارش ہونے لگی، تو کہنے لگے ارے کیسا دھوپ میں بارش ہو رہی ہے اچانک، اللہ بھولا کیا؟ بولے معاذ اللہ، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ یعنی کہ تم نے اللہ کی طرف ایک عیب کو منسوب کیا، یہ بولا اللہ بھول گیا، اللہ بھول گیا، معاذ اللہ، اتنی بڑی بات بول دی ہے، لیکن بولنے سے پہلے سوچا نہیں۔ مسلمان فیملیز کی بات کر رہا ہوں میں، غیروں کی نہیں۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے، اللہ کے بارے میں اتنا جانتے ہیں، بولو، کہتے ہیں کہ ایسے خدا کو مانتے ہو تم جو بھولنے والا ہے، اگر ایسا ہے تو تم نیکیاں کریں گے، اگر وہ بھول گیا تو معاذ اللہ پھر تو تم جہنم میں چلے گئے۔ ارے نہیں، تو نے کچھ کیا ہی نہیں، چل ٹھیک ہے جاؤ جہنم۔ ایسا کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب کفار نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی سختی سے رد فرمایا، کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی بڑی الفاظ یہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں، کس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ قرآن اتنی سختی سے اس کو تنبیہ کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے۔ ہم لوگ احتیاط ہی نہیں کرتے۔ کئی گانے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر کفریہ جملے ہوتے ہیں، بول دیتے ہیں آرام سے، معلوم ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض گانوں میں تو ایسا آتا کہ اللہ نے معاذ اللہ خدا نے تجھے ایسا بنایا کہ اس کے بعد پھر کسی کو بنایا نہیں، یا پھر یہ کہتے کہ خدا نے تجھے ایسا بنایا، بولے وہ خود اپنی پیدا کر کے تجھے تعجب سے دیکھتا ہے، بولے ہے کمال کی بات۔ ارے ہزاروں انسانوں کو اس نے پیدا کیا، لیکن شاعر اپنے خیالات میں کچھ بھی بول دیتا، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ درست ہو، لیکن آدمی جو ہے گنگنانے لگ جاتا ہے۔ سورہ شعراء موجود ہے قرآن میں، اس کے اندر ڈانٹا گیا ہے، بولے جاہل شاعر لوگ کیسے کیسے باتیں بولتے بول کے۔ سورہ شعراء موجود ہے، گانے گانے سے پہلے سورہ شعراء پڑھنا چاہیے، دیکھیں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر ہاں اچھی شاعری کی اجازت ہے، اچھی اشعار بولے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا معنی اچھا ہو بالکل بولے جا سکتے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ کیا بات ہو گئی؟
یہ سب جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو توحید جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی باریکیوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی غلطی نہ ہو بولنے میں. آدمی احتیاط کرے کم از کم، خود تو بچ جائے. اسی طرح کوئی چیز دین اور اسلام پر لے کر بولا جائے اور انکار کیا جائے تو اس میں بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے. کوئی شخص ایسا بول دیتا ہے یہ فلاں کام کر سکتے، ہاں کر سکتے، اسلام میں ہے نا، دین میں ہے نا، بس اتنا بول دیتے. لیکن اس سے پرابلم کیا ہوتا ہے، آپ یہ بول رہے ہو انڈائریکٹلی اللہ نے اس چیز کا حکم دیا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. اللہ نے کہا تھا، پھر یہ بتاؤ. چلو قرآن میں لکھا ہے، کہاں اللہ نے فرمایا، تم نے سنا قرآن یا ڈائریکٹ اللہ نے تم سے کہہ دیا، الہام ہو گیا تم کو؟ بتاؤ. نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہاں چیز دین میں ہے، اسلام ہے، ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ تمہاری پراپرٹی ہے یہ، اس کے اندر ڈائریکٹلی بول دیتے کوئی بھی چیز بغیر احتیاط کے. لاپرواہی میں بتا رہا ہوں، جہالت کی انتہا ہے. آدمی اتنا اگنورنٹ ہو چکا ہے اس چیز کو لے کر. تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ توحید جاننے کے لیے عقائد، یعنی توحید کے عقیدے کو سمجھنے کے لیے رسالت کا واسطہ ضروری ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سننا ضروری ہے. وہ چیزیں، وہ باتیں. ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے یہ اللہ ہے بول کے پریزنٹ نہیں کر سکتے، ایسا خدا ہے بول کے پریزنٹ نہیں کر سکتے، نہ مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ بات ہوئی. ٹھیک ہے. تو پھر ہم کو کیسے بتایا، تو اس کی تفصیلات یہاں پر دی ہوئی ہیں کہ وہ بے نیاز ہے، مطلب اس کی جسم اور اس کا صفات کھانے پینے سے، سونے وغیرہ سے پاک ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی یہاں پر، تو سن لیں. بعض احادیث اور آیات میں، قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں اور کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن کا ظاہری معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا اوریجنل معنی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انٹینشنل میننگ جو رہتا ہے دوسرا رہتا ہے. صرف ظاہری معنی کو لے کر، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو لے کر اس کو عقیدہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. اس سے عقیدہ خراب ہونے کا اندیشہ رہتا بعض اوقات تو. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایسی آیتوں کو کہ جس کا مفہوم، اور ایسی احادیث کو جس کا مفہوم جو ہے نا کلیئر کٹ ہم کو فوراً سنتے ہی سمجھ میں نہیں آتا، وہ متشابہات آیات ہوتی ہیں. کیٹیگریز ہیں آیتوں کی بھی، محکمات، متشابہات وغیرہ. تو متشابہات یعنی ایسی آیتیں ہوتی ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے غور فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا کلیئر کٹ میننگ سنتے ہی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ علماء سے سمجھنا پڑتا. ٹھیک ہے. خالی ٹرانسلیشن پڑھ دیا اور ایسا ہے، بلکہ کیونکہ میں نے کہا وہ جسم اور صفات جسم سے پاک ہے، یعنی جسم بھی نہیں ہے اس کا، اور جو چیزیں جسم کے لیے لگتی وہ بھی نہیں ہے. جسم ہی نہیں ہے تو جسم کو کیا لگتا؟ جسم کو سانس لگتی، پانی لگتا، کھانا لگتا، آرام بھی لگتا، نیند بھی لگتی، یہ سب اس کو ضرورت نہیں ہے، جسم ہی نہیں ہے. کریکٹ. تو اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ہاں یہاں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، تم بولے کوئی جسم ہی نہیں ہے. یہ آیات متشابہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ ڈائریکٹ معنی مراد نہیں رہتا. ہاتھ بولے تو ہمارے جیسا پنجہ جس کا ہو، کونی ہو، اس کے اندر انگلیاں ہو، ہتھیلی ہو، اس کو وہ ہاتھ مراد نہیں ہے. ید کا معنی کچھ اور ہے جو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں سمجھتے. یہ اس کی کوئی صفت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور علماء سمجھانے کے لیے پھر کیا بولتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ کا قدرت ہے. سمجھے نا؟ یعنی ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی وہ جو بیعت رضوان کر رہے تھے صحابہ حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر، اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. لیکن تم بولیں گے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا اللہ کا ہاتھ ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. سمجھے نا؟ کل کو کوئی بھی اٹھ کے آ کے آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو معلوم رہنا کہ عقیدہ کیا ہے. بولیں گے میں تو تیرے سامنے قرآن سے پڑھ رہا ہوں، تو میرا انکار کر رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تیسرے آسمان پر ہر روز آتا ہے، یا آسمان دنیا پر ہر روز آتا ہے اور تہجد تک جو ہے پکارتا ہے کوئی بندہ مانگنے والا کہ مجھ سے عطا کرو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کروں بول کے. ایسا ہے نا؟ ہے کوئی ایسا احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نزول جلال فرماتا ہے بول کے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ چڑھ کے نیچے اتر رہا. ہاں یہ بالکل اس کا معنی نہیں ہے. تو عرش سے آ گیا آسمان دنیا پر بول کے
یہ میننگ نہیں ہے، کیونکہ چڑھنا اور اترنا یہ جسم کی صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ جسم کی صفت ہے، اللہ کا جسم ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر توجہ فرماتا ہے، یعنی دنیا والوں کی دعائیں قبول کرنے کے لیے زیادہ اوپن کر دیتا ہے، راستے ہموار کر دیتا ہے، تاکہ اس رات میں اٹھ کر جو لوگ مانگیں گے اپنی نیند کو سیکریفائز کر کے ان کی جلدی قبول ہوں گی، یعنی کہ ان کے چانسز بڑھا دیتا ہے، یعنی زیادہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، ایسا مطلب ہوا. ٹھیک ہے. اس کی مثال، یہ شخص ہے بھائی میرے، ٹھیک ہے، یہ کام کر رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اب میں نے ان کو کوئی بات بولی، کرو یہ کام ایسا ویسا کرو، لیکن میں بول رہا ہوں دیکھ ٹھیک سے کرنا، میری تیرے اوپر نظر ہے. کیا بول دیا میں نے؟ میری تیرے اوپر نظر ہے. اب یہ بندہ گھر میں ہے، کھانا کھا رہا، مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اسکول میں ہے، پڑھائی کر رہا، سب کر رہا رہیں گا، اور میں کیا بول رہا ہوں؟ میری تیرے اوپر نظر ہے. کیا مطلب؟ کیمرے لگایا میں نے، یا پھر میں اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں؟ نہیں، اس کا مطلب کہ میں تیرے ایکشنز کو نوٹ کر رہا ہوں، تیرے بیہیویئر کو آبزرو کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی میں نے آنکھیں گاڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایسے محاورات ہم بھی بولتے ہیں، کریکٹ ہے، ہم ایسی باتیں بولتے ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب کبھی کوئی بات آ رہی ہو حدیث میں اور قرآن میں اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے، پہلے علماء کے پاس جا کے کلیئرٹی لے لیں. اللہ کے معاملے میں کوئی شک نہیں پیدا کر سکتے. کتنی بڑی بات ہے یہ. ایک شخص اسٹیج پر بیان کر رہے تھے، ہمارے شیخ الماخولات جو ہیں موجود تھے وہاں اسٹیج پر، عزیز اللہ قادری صاحب. تو کوئی نام نہیں لیتا میں، تو ایک کوئی پیر صاحب کے مرید تھے، بیان کرنے لگ گئے تھے، اور اس کے اندر وہ حدیث پیش کر دی. کہنے لگے کہ وہ جب بندہ نمازیں زیادہ پڑھتا، فرائض ادا کرتا ہے تو اللہ کا خوب اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، قرب حاصل ہو جاتا ہے اس کا. پھر لیکن جب نوافل پڑھنے چالو کر دیتا ہے، نفلی عبادتیں زیادہ کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے. بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ 10 ہاتھ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، بندہ 10 ہاتھ بڑھتا ہے تو 100 ہاتھ اللہ قریب ہو جاتا ہے. بولے تو بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے. بولے حدیث میں ہے یہ الفاظ، بندہ چل کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اور اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے. بلکہ تفصیلات ہیں، بلکہ اب یہ بھی ظاہری معنی اس کا مراد نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی کہ اللہ قرب کے درجات میں اس کو قریب کرتا جاتا ہے. دوڑ کر آتا ہے مطلب ایسا نہیں ہے دوڑ کر آتا ہے، یعنی بندہ مانگنے میں جتنی جلدی نہیں کرتا، اللہ دینے میں جلدی اتنی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مفہوم الگ ہو سکتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو عقیدے کے معاملے گڑبڑ، حدیث میں پڑھے، ہم نے بخاری شریف میں پڑھی ہے، قرآن کی آیت پڑھی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی آپ رخ کرو اللہ کا ہی چہرہ ہے. اللہ کا چہرہ ہے، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، وجہن چہرے کو کہتے ہیں. انی وجہت وجیہ للذی، ہم بولتے ہیں نا کہ میں نے رخ تیری طرف کر دیا مولا، بول کے ٹھہرے تھے نماز میں. ٹھیک ہے، وجہن کا کیا معنی؟ چہرہ. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، جہاں کہیں بھی آپ پھرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا ہی چہرہ ملے گا. کیا مطلب؟ اللہ سب جگہ ہے، یہ مطلب اللہ کا چہرہ ہے. یہ سب متشابہ آیات ہوتی ہیں، متشابہات، ان کو جو ہے غور سے علماء کے پاس بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے، اندازے نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو سمجھ رہے ہیں کہ صرف میننگ ترجمہ پڑھ کر بھی آپ ڈائریکٹلی یہی معنی ہے بول نہیں سکتے بعض چیزوں میں. اسی لیے جو ہے تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، علماء سے سیکھ کر پڑھنا چاہیے، ورنہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو یہ پوائنٹ آیا تو میں نے بتا دیا کہ وہ جسم اور جسم کی صفات سے پاک ہے، وہ زندہ ہے مگر ہماری طرح اس کی شکل و صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی شیپ نہیں ہے، وہ نور ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن ہماری طرح اس کی آنکھ نہیں. زندہ رہنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ روح چاہیے، جسم بھی چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ دونوں چیزوں کا مجموعہ، رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ زندہ ہے لیکن جسم بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں کہ پھر روح کس نے ڈالی، بلکہ روح تو اس نے پیدا کی. یسألونک عن الروح، قرآن میں آتا ہے وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح تو اللہ کے حکم کا نام ہے. سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے پورا تفصیل بھی نہیں بتائی کہ روح کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، بلکہ تمہاری سمجھ میں جتنا آ سکتا ہے اتنا ہی بتایا. ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی توحید پر روح بھی ایک دلیل ہے. کیوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں
کہ اعتراض کرتے ہیں مذہب پر, کہتے ہیں کہ آپ ایسے خدا کو مانتے ہو جو نظر ہی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں روح بھی نظر نہیں آتی لیکن آپ مانتے ہو. آپ مانتے ہو نا برابر. چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو, اس کو پوچھیں تیرے اندر روح ہے تو بولے گا ہاں. دکھتی کیوں نہیں؟ جو چیز دکھتی نہیں تو مانتا ہے. آج تک کسی کی روح دیکھی ہے نہیں. اچھا چل چھوڑ, کسی نے دنیا میں دیکھی ہے روح کسی کی؟ ارے جب کسی انسان نے دیکھی ہی نہیں تو کیسے مان رہا ہے؟ ایک تو لا کہ بھائی بولے کہ فلاں نے روح دیکھ لی تھی, بول کے نہیں دیکھی, کیسے بولتے ہیں؟ تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے. ہر کوشچنس کا جواب دینا بولے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ایکسپلینیشن کی جائے, سمجھے نا. سوال کا جواب سوال سے بھی دیا جا سکتا ہے. تو وہ بول رہے ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا آپ مانتے ہو, روح بھی نظر نہیں آتی آپ مانتے ہو. تو جو روح کے بارے میں تیرا جواب رہے گا وہی ہمارا جواب رہے گا, ختم بات, بحث ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح اس کی آنکھ نہیں ہے. وہ آواز کو سنتا ہے مگر ہماری طرح اس کے کان نہیں ہے. وہ کلام فرماتا ہے, نہیں بولتا ہے, کلام فرمانا بولنا. وہ کلام فرماتا ہے لیکن ہماری طرح اس کا منہ نہیں ہے. ہر چیز پر اس کو قدرت ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. قدرت کا مطلب کنٹرول ہونا, طاقت کا ہونا اور کنٹرول کا بھی ہونا. جو وہ جیسا چاہے اپنی مرضی سے کرے, کوئی اس کو سوال نہیں کر سکتا. اللہ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اللہ کچھ دے تو یہ اس کا فضل ہے, احسان ہے. نہ دے تو اس کی مرضی. کوئی یہ نہیں بول سکتا اللہ کیسے کیا نہیں دے رہا. کوئی دعویٰ ٹھوک نہیں سکتا لگے دینا پڑے گا اس کو, ایسے کیسے نہیں دیتا. یہ نہیں ہو سکتا. وہ اس کی مرضی. وہ مالک ہے. مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا. ہاں, مالک کا مطلب معلوم ہے, اونر. ٹھیک ہے, اونر. مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں جو چیزیں ہوں اس پر جیسا اچھا ہے ویسا تصرف کر سکے. دوسرے الفاظ میں, آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. یعنی اونر وہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس کے اونرشپ کے اندر آتی ہیں وہ اس کا جیسا اچھا ہے استعمال کر سکے. ٹھیک ہے. اس کو کوئی روکنے والا نہیں, ٹوکنے والا نہیں, آبجیکشن لینے والا کوئی نہیں اس چیز پر. اس کو بولتے ہیں اونر. اس کی مثال, آپ اپنی باڈی کے اونر ہیں نہیں ہیں؟ چلو نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ مثال نہیں دیتا میں. ہاں ٹھیک ہے. مان لے کہ آپ کے پاس 2 ویلر ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کے اونر ہیں. اب ایک دن گاڑی نہیں چل رہی, آپ دو لاتے مار رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. لوگ بول رہے ہیں ارے یار گاڑی تیرے کو لے کے جاتی رہو تو اس کو مار رہا ہے, شرم آتی نہیں تجھے؟ ہاں. تو آدمی کیا بولے, میری گاڑی میں ماروں تیرے کو کیا دکھ ہے. برابر, میری گاڑی ہے, میں کچھ بھی کروں, میں اس کو گریس ڈالوں اور اس کو کیا بولتے ہیں پالش کروں, نیا پینٹ ماروں, نئے کور چڑھاؤں, میری مرضی. یا پھر میں اس کو توڑوں پھوڑوں, میری مرضی. رائٹ. کیوں بولے آپ یہ بات؟ کیونکہ آپ اس چیز کے اونر ہو, اور اونر اپنی اونرشپ میں جو چیزیں ہوتی ہیں جیسا چاہے کر سکتا ہے, اس کو کوئی سوال نہیں کر سکتا. ہر شے کا مالک اللہ ہے اور وہ جو چاہے کرے, کوئی اسے سوال نہیں کر سکتا. مثال, ایک آدمی جو ہے بکریاں پالا ہوا ہے, بھیڑ بکریاں جو بھی آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اس نے پالا ہوا ہے. اب بکریوں کو دیکھو کہ اس کا مالک اس کو چرانے لے کے جاتا ہے, وہ بکریاں چرتی ہیں, لاتا ہے, سب کھلاتا ہے, بکریاں خوش. لیکن کیا اچھا مالک ہے ہمارا مالک بہت اچھا ہے, روز کھلاتا ہے پلاتا ہے, اور ہم بیمار پڑے تو خیال رکھتا ہے. ہاں, ہم بیمار پڑے تو کیا کرتا ہے, ہمارا خیال بھی رکھتا ہے. ہم میں سے وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نہیں کیا, بکریوں کے بچے, تو ان کو بھی بہت کیئر سے پرورش کرتا ہے, چارہ وغیرہ کھلانے کا وغیرہ انتظام بہت اچھا ہے. بارش ہوتی ہے تو چھت دیتا ہے. ٹھیک ہے. سردیاں ہوتی ہے تو ٹاٹ وغیرہ پہناتا ہے بعض جانوروں کے لیے, گرمی کا انتظام کرتا ہے, گھاس کو تو ہے. حتیٰ کہ جب ہم جنگلوں میں نکلتے ہیں, اگر کوئی شیر یا گیدڑ یا بھیڑیا ہم پر حملہ کرنے آتا ہے تو ہم کو بچاتا بھی ہے. بہت اچھا مالک ہے ہمارا. بکریاں خوش. ایک دن مہمان آتے ہیں, کس کے گھر میں؟ مالک کے گھر میں مہمان آتے ہیں. ایک بکری کو لیا, اس نے ذبح کر دیا. اب بکریاں کیا بولیں, کیسا ظالم ہے. ہاں, ظلم دیکھے انتہا, ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کو, ہمارے خاندان کے ایک فرد کو بولے ذبح کر دیا, بہت ظالم آدمی ہے. بولتے بکریاں ایسا. ایک کو ذبح کرنے کے بعد اگلی بکری پھر ٹھہری ہوئی رہتی, اس کو بھی ذبح کر دو, دوسرا کچھ نہیں بولتی. بکریاں تو ہم انسانوں سے اچھی ہیں.
کہ اپنے مالک کو مالک سمجھتی ہیں. یہاں بندے کو نعمت ملے تو بولتا ہے اللہ بہت اچھا ہے، اگر تکلیف ملے تو بولے اللہ کو مجھ ملا تھا ایسا کرنے. ہاں بکریاں بھی اچھی ہیں رے انسانوں سے، سمجھ رہے بات؟ تو وہ قدرت رکھتا ہے، کامل قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے. ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے اور کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا. یعنی اگر وہ کچھ چیز کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روک ہی نہیں سکتا، اس کی مرضی، ٹھیک ہے. ہر چیز کا اس کو علم ہے، خواہ دلوں کے اندر ہو یا زمین کے نیچے یا جہاں کہیں. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر شے کو اس نے بنایا اور بنانے والے کو اپنی چیز کے بارے میں زیادہ معلوم رہتا، ٹھیک ہے. تو اللہ کا کتنا علم ہے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی بیمار بناتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کوئی چیز دینا ہوتی ہے نا تو وہ کسی واسطے کے ذریعے دیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر بیمار کرنا ہو سکتا ہے کوئی بیماری کسی چیز کے کھانے کی وجہ سے آئے، کسی چیز کے پہننے کی وجہ سے آئے، یا کسی چیز کے باڈی پر اثر ہونے یا ہوا کے ذریعے آ جائے. بیمار کیسے بھی ہو سکتا ہے، جراثیم بیکٹیریا کے ذریعے ہو جائے، لیکن کرتا بیمار اللہ ہی ہے، سمجھے. ایسا نہیں کہ کوئی اور ہے جو بیمار کرتا ہے اور یہ شفا دیتا ہے. کیونکہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے، مجوسی، دو خداؤں کو مانتے ہیں، ایک شر کا اور خیر کا. وہ بولتے ہیں کہ اچھائی کا خدا اور ہے، برائی کا خدا اور ہے. جو تکلیف ہم کو ملتی ہے وہ کسی اور خدا سے ملتی ہے، جو اچھائی ہم کو ملتی ہے کسی اور خدا سے ملتی ہے. یہ کفری عقیدہ ہے، ایسا نہیں مان سکتے. تو زندگی دینے والا وہی، موت دینے والا ہی، شفا دینے والا وہی اور بیمار کرنے والا بھی وہی. ہمارے نزدیک ایسے کوئی دو خداؤں کا تصور نہیں ہے. وہی عزت و ذلت دیتا ہے، وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. میں نے اس کے تعلق سے بتایا تھا کہ اللہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میجر ریزن ہوتا ہے. ہم کو نہیں سمجھا تو کیا ہوا، لیکن اس کو معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ وہ ریزن ہم کو سمجھ میں آئے. تو ہم وہ اللہ کے افعال ہیں نا، اللہ جو کام کر رہا ہے وہ ہم کو سمجھ میں آنے لگے، اتنے بڑے تھوڑی ہو گئے، ٹھیک ہے. اللہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، اس کی وجوہات سمجھ میں آنے لگے. ہم کیا کریں بعض وقت ہم کو نہیں معلوم رہتا. پھر لیکن اسی لیے یہ نہیں بول سکتے کہ فلاں چیز جو ہے نا اللہ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط ہوا. وہ آدمی کا ایک ہی بچہ تھا، مر گیا، بہت غلط ہوا اس کے ساتھ، اللہ نے نہیں کرنا تھا ایسا. تم کون ہوتے بولنے والے؟ یہ نہیں بول سکتے آپ. اللہ نے کس وجہ سے اس کا انتقال کیا، اس کے اندر کیا بہتری تھی، کیا مقصد تھا، اس کو معلوم ہے نا. تم کو غیب کا علم آ گیا کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ سب کا مالک و نگہبان ہے اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہمارے پروٹیکشن کرنے والا پروٹیکٹر نگہبان بھی وہی ہے. اگرچہ کہ دنیا میں شیطان ہے لیکن پیدا کرنے والا اس کا بھی اللہ ہی ہے. اور شیطان کی طاقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ شیطان کو طاقت دینے والا بھی اللہ ہی ہے. بات سمجھ رہے؟ تو اگر ہم کو کسی شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. شیطان تو کچھ بھی نہیں، مچھر کی بھی اوقات نہیں اس کی. ہاں مدد مانگنا ہے. یہ دیکھو شیطان کے پاس بھلے اتنی طاقت ہو کہ نظر نہیں آتا، بہت کچھ کام کر سکتا ہے، اڑ بھی سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں تم بولتے ہیں کہ شیطان یہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی اوقات اتنی ہیں کہ صرف آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولو بس اس کی ہوا ہی نکل جاتی ہے. پھر کیا ہے حیثیت اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ تمام خوبیوں اور کمال کی صفتوں سے موصوف ہے. ہر اچھی چیز، ہر بہتر چیز جس کا آپ امیجن بھی کر سکتے ہو، بول سکتے کہ یہ سب سے بیوٹیفل ہونا، سب سے اچھا ہونا، جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ سے حسین کوئی نہیں ہے، اللہ سے خوبصورت کوئی نہیں. یہ زمین میں خوبصورتی دینے والا اللہ. اتنے خوبصورت اگر چہرے بنائے، بچوں کے چہرے اتنے خوبصورت رہتے. اور بعض نیچرل بیوٹیز ہم دیکھتے ہیں، فلاورز کو دیکھتے ہیں، گارڈنز کو دیکھتے ہیں، واٹر فالز کو دیکھتے ہیں، بہت سارے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سینریز دیکھتے ہیں، ماؤنٹینس وغیرہ اتنے بیوٹیفل لگتے ہیں، کلاؤڈز وغیرہ کو، کیا حسین منظر ہے، ٹھیک ہے. یہ تو مخلوق ہے، یہ تو مخلوق ہے. خالق کتنا حسین ہوگا، سمجھے نا. تو اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن یہی وہ کمال ہے کہ یہی وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں عطا کرے گا. یعنی کہ لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے جنت میں، اللہ اپنا دیدار کرائے گا. اور وہ ایسا دیدار ہوگا، یہ صرف مسلمانوں کو ہوگا. ہاں اللہ کا دیدار، سمجھے کہ نہیں. اور ہر جمعہ کو دیدار ہوگا وہاں پر. ہاں بازار لگتا ہے ادھر بھی.
بعد میں جنت کے بیان میں بتائیں گے. پرستش و عبادت کا مستحق صرف وہی اللہ ہے، یعنی کسی اور کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی، وہی ڈیزرو کرتا ہے عبادت کرنے کے لیے. جب ساری نعمت اس کی طرف سے ہے، ابھی کسی کو کیوں پوچھنا اور کسی کو کیوں پوجنا، سمجھے نا؟ ہی ڈیزروز اٹ، رائٹ؟ چلو، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.